عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالآخرہ ہے۔ آخرت کا خوف ہوگا، تیر کی طرح سیدھے ہو جاؤ گے۔ جواب دہی کا احساس ہوگا، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھو گے۔ دیکھو گے کہ غلط بات تو میری زبان سے نہیں نکل رہی، اس لیے کہ جواب دہی کرنی ہے۔ اللہ کے ہاں اکاؤنٹ فار کر سکوں گا کہ نہیں، جسٹیفائی کر سکوں گا کہ نہیں، مجھے یہ کہنے کا حق تھا کہ نہیں، میرے لیے یہ لقمہ حلال ہے کہ نہیں، میرے لیے یہ بات جائز ہے کہ نہیں۔ اس کے لیے خوف کیا ہے؟ آخرت کا خوف ہے تو درست ہوگا، عمل صحیح ہو جائے گا۔ آخرت کا خوف نہیں ہے، ایمان باللہ کیا ہوگا؟ ذات و صفات کی بحث ہو جائے گی، علم کلام کا معاملہ بن جائے گا۔ جیسا کہ اقبال نے کہا ہے، کاش کہ یہ اشعار آپ کو یاد ہو، ایک ایک شعر جو ہے دینی حقائق کی اتنی بھرپور اور گمبھیر تعبیر کرنے والا ہے۔ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ وہ علم کلام کا ایک مسئلہ بن کر رہ گیا۔ وہ توحید کے جو کریکٹر کو ٹرانسفارم کر دیتی تھی، وہ توحید جو انسانی شخصیت کو رنگ دیتی تھی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، آج وہ چند مسئلوں کی بحث کے اندر محدود ہو کر رہ گئی۔ یہ جان لیجئے ایمان باللہ ایک ذہنی عیاشی بن جائے گی اگر آخرت کا خوف نہیں۔ ایمان بالرسالت عشق رسول کی وہ شکل اختیار کرے گا جو آج آپ کے معاشرے میں ہے۔ آپ تماشے کریں گے، جلسے کریں گے، جلوس نکالیں گے، آتش بازیاں چڑھائیں گے، لیکن اتباع رسول نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ آخرت کا جواب دہی کا احساس نہیں۔ اگر عمل درست ہوگا تو صرف آخرت پر ایمان سے درست ہوگا۔ یہ ہے اہم ترین ایمان۔ یہی وجہ ہے ہم نے اس آخرت کے ایمان کا حلیہ بگاڑ دیا۔ وہ بہت اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے۔ آخرت کے ایمان کی نفی کن کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ ایک یہ تصور جو یہودیوں کا تھا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، ابراہیم کی اولاد ہیں، اور ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، چھوئے گی تو چند دن کے لیے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ معلوم ہوا کہ آخرت کو مان بھی رہے ہیں، آخرت کا خوف نہیں رہا۔ جب ہم چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، سیاں بائے کوتوال، کاہے کا ڈر؟ لہذا ہمیں تو کوئی خوف نہیں، جہنم ہوگی دوسروں کے لیے، ہمارے لیے تو ہے نہیں۔ یہی بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم جو کچھ بھی ہیں، خار ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، لہذا ہمارا کلیم ہے جنت از our برتھ رائٹ، we have a reservation there۔ کون ہمیں اسے ڈپرائی کر سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ آخرت پر ایمان ختم ہو کر رہ گیا اپنی تاثیر کے اعتبار سے۔ اس کا آپ کے کردار پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کے عمل پر کوئی اثر مترتب نہیں ہوگا، اس لیے کہ نفی کر دی ہے اس تصور۔ اور اس میں کوئی ایک چیز نہیں، بے شمار چیزیں ہیں جس نے آخرت کا سارا خوف دلوں سے نکال لیا۔ اور آخرت کا خوف نہیں ہوگا تو عمل درست نہیں ہوگا، پھر عشق رسول وہ شکل اختیار کرے گا۔ کھڑے ہوئے ہیں اور نعت میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں، اور شکل دیکھیے تو 12 بجے ہوئے ہیں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق نہیں ہے، لیکن عشق رسول کے وہ بلند باغ دعوی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی جان اور تن اور من اور دھن سب کچھ ابھی نچھاور کر دیں گے، لیکن یہ ہے کہ رسول کا اتباع نہیں کر سکتے، رسول کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے۔ قرآن پر ایمان کے دعوی ہیں، اور قرآن جس شے کو حرام ٹھہرا رہا ہے اسے اپنے لیے جائز کیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جو قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لے، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ آخرت کا خوف ہے۔